اگر ٹھیک ہونا ہے اگر تو رندوں سے کہو کہ اپنا چلن بدلے. ٹھیک ہونا ہے اگر تو رندوں سے کہو کہ اپنا چلن بدلے. فقط ساقی بدل ڈالنے سے میں خانہ نہ بدلے. سمجھ گئے کہ نہیں کہ ساقی بدلنے سے کبھی میں خانہ نہیں بدلا کرتا. چنانچہ عنوان یہ ہے کہ میں نے صدیقہ بنت صدیق ازواج من عیقہ امت پر شفیقہ نہایت خوش نصیبہ اور باغ نبوت کی اندلیبہ حمیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو بیان کرنا ہے. اور یہ ہمارا نظریہ ہے, ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ نبی پاک کے حرم میں آ جانے والی خاتون ہماری ماں ہے کہ نہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. جیسے ختم نبوت ایک بہترین اور اعلیٰ عقیدہ ہے جس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہیں, اسی طرح اہل سنت والجماعت میں خلافت اور امامت ایک عقیدہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. جس طرح خلافت اور امامت ایک اہم عقیدہ ہے, اسی طرح حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا, ان کی عزت اور ناموس کا تحفظ کرنا اور ان کو اپنی مائیں ماننا ہمارا عقیدہ ہے, قرآن سے ثابت ہے. اور اگر ہم ان تینوں عقائد میں سے کسی ایک کو اگر چھوڑنے کا یا کہیں تھوڑی بہت نرمی کرنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو دائرہ اسلام سے دور جانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی لگتا. میں نے کہا ختم نبوت کا محافظ کیا ہے؟ خلافت ہے. کیا ہے؟ خلافت ہے. اور خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. اور ختم نبوت کا محافظ کیا ہے؟ خلافت ہے. خلافت 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 خلافت, جمہوریت نہیں. کیا ہے؟ خلافت خلافت ہے. اور خلافت جب ختم نبوت کا محافظ ہے, کیونکہ روح انسانی میں جب بھی انسانیت گمراہی کا شکار ہوئی, جب بھی افکار جامد ہوئے, اعمال خامد ہوئے, ارادے سقیم ہوئے, تمنائیں عقیم ہوئی, دل سوچ سے خالی ہوئے, نگاہ میں نور ہوئی, قلوب میں حضور ہوئے, انسانیت اخلاقیات سے عاری ہوئی, تو پھر اللہ نے روح انسانیت کے اوپر انسانوں کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, ان کو اخلاق سے, ان کو تعلیمات سے منور کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا پر آئے جنہوں نے انسانیت کو اخلاقیات دی, جنہوں نے انسانیت کو ایمان دیا, جنہوں نے انسانیت کو اللہ کی بندگی کو سکھایا, جنہوں نے انسانیت کو بندگی کے ساتھ عبادت, عبادت کے ساتھ اطاعت سکھائی. اور پھر جب 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آ چکے تو پھر آخر میں امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, ساقی کوثر, شافع محشر, محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء کا تاج پہن کر آئے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اگر آئے گا تو خلیفہ آئے گا. کیا آئے گا؟ خلیفہ آئے گا. اس سے ظاہر ہوا کہ امامت اور خلافت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. کیا ہے؟ اور جو بنیادی عقیدے کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتا. لگتا یہ ہے کہ 5 منٹ لگائے, ابھی بھی سمجھ نہیں آئے کہ خلافت کو جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا, بولو نا, نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. اور جو خلافت, نبوت, ختم نبوت
اور حرم پاک کا انکاری ہو جائے اس کا کیا؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ عائشہ کون ہے؟ آپ دیکھیں، بات سنیں، آپ نے اگر رشتہ کرنا ہو، آپ کا رشتہ یا کسی لڑکی کا رشتہ کوئی لے کر آتا ہے، ماموں لے کے آتا ہے، چاچو لے کے آتا ہے، خالہ لے کے آتی ہے، پھوپھی لے کے آتی ہے، یا پھر کوئی کزن لے کے آتا ہے، آپ کا پدریر ملیر پھوپھیر کوئی بھی لے کر آپ کا رشتہ آتا ہے، یا آپ کی طرف کسی کا رشتہ لے کر آتا ہے اور کہتے ہیں یہ رشتہ ہے، اس سے شادی کر لو، اور پھر کیا؟ جب عائشہ صدیقہ کی باری آئی، رشتہ باپ لے کر نہیں آیا، رشتہ بھائی لے کے نہیں آیا، رشتہ چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی خالہ لے کر نہیں آئی، خود میرے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جس نے محمد رسول اللہ کو آ کر عائشہ کی تصویر دکھائی اور کہا اللہ نے آپ اس خاتون کو آپ کی بیوی بنا دیا ہے، لہذا اس سے نکاح فرما لے۔ جس کا رشتہ اللہ نے بھیجے، جس کا رشتہ جبرائیل لے کر آئے، اس جیسی مقیسہ، اس جیسی عصمت سے بلند و بالا خاتون کوئی ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مانتے ہیں نا جی؟ آگے چلیے، دنیا میں مختلف لوگوں پہ مناقب فضائل لکھے گئے، کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو عائشہ کی ہیں، کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ موطا امام مالک میں ایک واقعہ یاد آ گیا، موطا امام مالک میں لکھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نظر لگ گئی، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا نہیں ہے، یعنی وصال کے بعد کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نظر لگ گئی اور بستر پر لگ گئی، اٹھا ہی نہیں جاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کوشش میں لگے ہیں کس طریقے سے اماں جان کی طبیعت بہتر ہو جائے، لیکن صحت کو افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ کے سر سے ایک بزرگ وہ گئے، یہ موطا امام مالک نے لکھا، اور جا کر انہوں نے نظر کا علاج کیا اور حضرت عائشہ کی نظر ٹھیک ہوئی۔ اب وہ علاج کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی خاتون ہے جس کے اوپر ابھی کسی بچے نے پیشاب کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو نظر لگی، وہ آپ کی نوکرانی ہے حضرت عائشہ۔ پھر اس کے بعد اس نے 3 کنوؤں کا پانی کہا کہ الگ الگ کنوؤں کا پانی لے کر آئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بندے دوڑائے، پانی لے کر آئے، پھر اس نے دم کیا اور حضرت عائشہ نے اس سے غسل کیا تو ٹھیک ہو۔ تو یہ آپ کے سن کا ایک بزرگ تھا، واللہ اعلم اس کا نام کیا تھا۔ بہرحال ذہن میں ایک بات آگئی، جب سیرت کی بات ہو رہی ہے عائشہ کی، تو یہ واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا رشتہ کسی عام شخص سے نہیں، کسی چاچے نے نہیں، مامے نے نہیں، باپ نے نہیں، بھائی نے نہیں، خود پروردگار عالم نے جبرائیل کے ہاتھوں رسول اللہ کو بھجوایا اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، اس سے شادی کر لیجئے۔ پھر میرے آقا کی محبت کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ میں نے پوری زندگی کوشش کی اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کر سکوں، اے اللہ میں نے سب کے ساتھ انصاف کیا مگر میری پکڑ عائشہ کی وجہ سے تک۔ کیوں بھائی؟ وجہ حضرت عائشہ سے رسول اللہ کو اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ سے دوسری بھی امہات جو تھی حضرت عائشہ سے حسد کرتی اور رشک بھی کرتی تھی۔ تو حضرت ام سلیم نے حضرت فاطمہ کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ یہاں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل پیش کرنے لگا ہوں کہ حضرت فاطمہ کو حضرت ام سلیم نے بھیجا اور کیا کہا کہ جاؤ ابا جان سے بات کرو کہ ہم بھی تو ان کی بیویاں ہیں، ہم بھی تو ان کی ازواج ہیں،
وہ شفقت ہمارے ساتھ بھی کر لیجئے۔ تو حضرت فاطمہ ام سلیم کی سفارش لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی۔ دیکھا حضرت عائشہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی چادر میں لپٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ کے بارے میں ام سلیم کی سفارش کو پیش کیا کہ تھوڑی ادھر سے دوری اختیار کریے اور باقی ازواج کی طرف توجہ کیجئے۔ تو فاطمہ کو دو جہاں کی کملی والے نے کیا کہا تھا، سنو غور سے سنو۔ فاطمہ کو آپ نے کہا تھا میری بیٹی کیا تو اس کو پسند نہیں کرتی جس کو تیرا باپ پسند کرتا؟ سبحان اللہ، کیا اس کو تو پسند ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کیا کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو میرا بابا پسند کرے اس کو میں نہ پسند کر دوں، جس سے میرا بابا پسند کرتا ہو، محبت کرتا ہو، الفت کرتا ہو، اس کو میں بری نظر سے دیکھوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ واپس لوٹ گئی۔ آج 1400 سال بعد فاطمہ کا نام لے کر حضرت عائشہ کو بری نظر سے دیکھنے والا، حضرت عائشہ پر تبرک کرنے والا، حضرت عائشہ کو برا بھلا کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے بتایا تھا کہ ایک مسئلے کا حل نکال رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے کہا جو مجھے بابا کو پسند ہے وہ مجھے ناپسند کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر حضرت زینب کو ام سلیم نے دوبارہ بھیجا۔ حضرت زینب آئیں، آپ کی امہات میں سے حضرت زینب نے آ کر آقا دو جہان سے وہی سوال ریپیٹ کیا۔ تو آقا دو جہان نے عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا عائشہ اب جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ مجھے پر اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ تو حضرت زینب اٹھ کے چلی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالی جملہ بولا وہ حدیث کی کتابوں میں رقم ہے۔ وہ جملہ یہ تھا، واہ عائشہ کیا جواب دیا یا پھر بیٹی جو صدیق تھی۔ کیا کہا؟ واہ کیا جواب دیا یا پھر بیٹی جو صدیق کی ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کوئی اعزاز حاصل ہے۔ میرا محبوب پیغمبر جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، وصال کر رہا تھا، تو دنیا کی اگر کوئی چیز میرے پیغمبر کے منہ میں گئی ہے تو وہ عائشہ کا لعاب کیا ہے۔ اگر میرا پیغمبر اس دنیا سے وصال کر رہا تھا، رخصت ہو رہا تھا، تو جس سینے پہ میرے محبوب کا سر تھا وہ سینہ عائشہ صدیقہ کا تھا۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے جس کے حجرے میں جان دی ہے وہ حجرہ عائشہ صدیقہ کا تھا۔ اس حجرے کی برکت کیا ہے؟ اس حجرے پہ آج بھی 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک درود پڑھتے ہیں، اور شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے باریاں بدل کر، شفٹیں بدل کر اس کے حجرے میں آ کر صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر صبح تک درود بھیجتے ہیں۔ وہ حجرہ بھی عائشہ کا ہے، عائشہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ عائشہ کا ہے۔ سنو، اگر میرے پہ کوئی الزام لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی صفائی میں حلف دیتا ہوں، میں اپنی صفائی میں گواہ دیتا ہوں، میں اپنی صفائی میں ضامن دیتا ہوں۔ میرے پہ الزام لگ جائے میں گارنٹی دیتا ہوں، شورٹی بانڈ دیتا ہوں، پرویسی نوٹ کر کے دیتا ہوں، اسلام کر کے دیتا ہوں، پابندیاں دیتا ہوں۔ لیکن جب یوسف پہ الزام لگا تو گواہی کس نے دی؟ گواہی بچے نے دی۔ شاہد شاہد من اہلیہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ کہ اس بچے نے کہا تھا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا قصوروار ہے۔ جب موسیٰ پہ الزام لگا تو کس نے بے گناہی کا ثبوت دیا تھا؟ عورت نے دیا تھا۔ جب حضرت مریم پر الزام لگا، جب قوم نے کہا وہ عمران کی بیٹی کس سے منہ کالا کروایا، وہ عمران کی بیٹی کس سے زنا کیا، کس کے ساتھ برائی کی، کہاں سے بچہ لے کر آ گئی ہے، جب
مریم پر جب مریم پر الزام لگتا ہے تو اس کا بیٹا اس کی گواہی میں بولتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ پھر جب عائشہ پہ الزام لگتا ہے تو گواہی محمد رسول اللہ نہیں دیتے، تو گواہی صحابہ کرام نہیں دیتے، تو گواہی دنیا کے اسباب سے نہیں آتی ہے۔ جب الزام لگا، منافقوں نے اس دور میں بھی الزام لگایا تھا، آج بھی منافق الزام لگاتے ہیں۔ منافقوں نے جب اس وقت الزام لگایا، میرے پیغمبر بہت مغموم ہوئے، دل برداشتہ ہوئے، صحابہ کا جرگہ بلایا، صحابہ کے جرگے کو بلا کے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ تو کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ کو یہ واقعہ صحیح معلوم ہوتا ہے تو پھر آپ عائشہ کو آزاد کر دیجئے۔ تو عمر فاروق رو پڑے اور عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی جس عورت کا رشتہ اللہ بھیجتا ہے، جس عورت کے نکاح کے لیے اللہ حکم دیتا ہے، وہ عورت غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر بات یہاں پہ ختم نہ ہوئی، عمر نے تلوار نکالی، تلوار نکال کر کہا کہ ہے کوئی جو عائشہ پر الزام لگانے والا سامنے آئے، عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے۔ عائشہ کی عصمت کا، عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ کل بھی عمر نے کیا تھا اور آج بھی عمر والے کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کوئی اور کرتا ہے؟ میں اکیلا ہوں، میری آواز پتہ نہیں کہاں تک جا رہی ہوگی۔ آپ اتنے ہیں، آپ سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ہم عمر والے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نیکی کرتے ہیں جس جگہ پہ کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ جگہ کے دن گواہی دے گی۔ آپ جہاں نیکی کرتے ہیں، جس طرف کرتے ہیں، جو کوشا جو کونا آپ کو دیکھتے ہیں، قیامت کے دن آپ کی گواہی دے گا۔ آج اگر تم کہہ دو ہم عمر والے ہیں، کل یہ قیامت کے دن یہ جگہ بتائی گئی عمر والے۔ یہ پانی میں ذرا بھی رکھا ہے۔ اور ویسے بھی انہوں نے کہا ہے کہ خطیب تو سانس لے ہی نہیں نا، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی سانس، یہ کوئی ایسا لگتا ہے ایسا ہے یہ کہتے ہیں میں بس کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بیداری کا ثبوت ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان صدیق اکبر۔ تو محترم سامعین، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ اتنی رنجیدہ ہے، رسول اللہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، حضرت عائشہ کو کہنے لگے عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو۔ کیا کہا؟ اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ جو وہی کہا کہ یوسف کے باپ یعقوب نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے پاس الفاظ ہی نہیں تھے، میں نے سیشن کورٹ کو چھوڑ دیا، میں نے ہائی کورٹ کو چھوڑ دیا، میں نے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا، اللہ سے رابطہ کیا، اور پھر اللہ نے سورۃ نور میں 17 آیات عائشہ کی طہارت پر، عائشہ کی عزت پر، عائشہ کی عصمت پر، عائشہ کے دوپٹے کے تحفظ پر 17 آیات اتاری۔ امام زرکشی لکھتے ہیں کہ آج تک پورے قرآن کو میں نے پڑھے، اللہ کو میں نے اتنے جلال میں، اتنے غصے میں پورے قرآن میں کہیں نہیں دیکھا جتنا نور کی ان آیات میں دیکھا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ امام زرکشی کہتے ہیں میں نے آج تک اللہ کو اتنے جلال میں نہیں دیکھا جتنا عائشہ کی تطہیر کو بیان کرتے ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کی ایک آیت کی تطہیر کا حوالہ دے کے کہتے ہیں یہ آیت تطہیر تو صرف فلاں کے لیے تھی، اگر
بالفرض ایک لمحے کے لیے مان جاؤں تو یہ ایک آیت ہے، 17 آیتیں تو اللہ نے عائشہ کی تقریر پر اتار دی. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب. اتاری ہے کہ نہیں؟ لگتا ہے یار مجھے آپ لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں یا میں آپ لوگ کو غور سے دیکھ رہا ہوں، بات اسی کے درمیان میں رکی ہوئی ہے. خیر بہرحال ہم جنگ والے جو ہے نا، جنگ والوں کا خطابت کا بھی بڑا ذوق ہے اور مجمع کے سننے کا بھی بڑا ذوق ہے. جنگ والے خطیب کو بلواتے ہیں، نہ بول رہا ہوں نا، زبردستی بلواتے ہیں، داد دے کے بلواتے ہیں، داد دے کے. میں نے آپ سے پیسے تو نہیں مانگے، داد ہی تو مانگی ہے نا، کم از کم وہ تو دے دو. وہ عمران خان نے پیسے تو ختم کر دیے، کم از کم داد تو دو نا یار. خیر بہرحال بات میں کر رہا تھا کہ کسی پہ الزام لگے تو پھر اگر گواہی آتی ہے چاچے کی، مامے کی، دادے کی، نانے کی، بیٹے کی، بیٹی کی، کسی کی آتی ہے، شارٹی بانڈ دیتا ہے، گواہیاں دیتا ہے، ضامنی دیتا ہے، اسٹامپ کرتا ہے، پرمیسی نوٹ دیتا ہے. اور اگر تاریخ انسانیت میں چلے جاؤ، قرآن جو حوالہ دے رہے، قرآن کیا حوالہ دے رہے؟ قرآن یہ حوالہ دے رہے کہ اگر یوسف پہ الزام لگا تو بچہ میدان میں آیا، موسیٰ پہ لگا عورت میدان میں آئی، اگر مریم پہ لگا تو بیٹا میدان میں آیا، اور جب عائشہ پہ الزام لگا تو خود دو جہانوں کا خدا میدان میں آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی. آپ کو محمد کا کس نعرہ کا جواب دیں؟ شان علی المرتضیٰ، نعرہ تکبیر. اور تجھے میں عائشہ کا تعارف کرواؤں. عائشہ کون ہے؟ صدیق کی بیٹی ہے. عائشہ کون ہے؟ صدیق کون ہے؟ عائشہ صدیق کی بیٹی ہے. صدیق کون ہے؟ صدیق آقا کا یار ہے، یار غار ہے، اس ہما فی الغار ہے، اس یقول لصاحبی ہی ہے. اور صدیق کون ہے؟ جب آقا نے معراج کا سفر کیا تو پھر پریشان لوٹے کہ میری اس معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ جس نے آقا پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا وہ صدیق ہے. عمر صدیق ہے، عثمان صدیق ہے، علی صدیق ہے، امیر معاویہ صدیق ہے، عبداللہ بن مسعود صدیق ہے، عبداللہ بن زبیر صدیق ہے، حسن صدیق ہے، حسین صدیق ہے، عبداللہ بن رواحہ صدیق ہے، خالد بن ولید صدیق ہے، سعد بن جبیر صدیق ہے، مصعب بن عمیر صدیق ہے، سعد بن ابی وقاص صدیق ہے، ابو عبیدہ بن جراح صدیق ہے. 1,24,000 صحابہ کرام صدیق ہے. اور اگر کوئی اکبر ہے تو صدیق اکبر صرف ابو بکر ہے. شان صدیق اکبر، شان امی عائشہ، شان امی عائشہ، نعرہ تکبیر. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ پیغام آج اس ضلع لاہور میں کھڑے ہو کر میں ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں تاریخ نے یہ لکھا ہے، مورخ نے یہ لکھا ہے، مصنف نے یہ لکھا ہے. ہاں ہاں، $1,00,000 تو دے، میں نے تجھے کہیں سے کتابیں لکھوا دیتا ہوں. $1,00,000 تو دے، بلکہ $1,000 دے، تجھے میں بھی کتابیں لکھوا کے دیتا ہوں. تو کتابوں پر بیٹھ کے تو عائشہ پر جرح کرے، تو کتابیں پڑھ کے تو عائشہ پر بات کرے، تو کتابیں پڑھ کے تو عائشہ کی ناموس پر، عائشہ کی تطہیر پر، عائشہ کے دوپٹے پر سوال کرے، تو عائشہ کی عظمت پہ سوال کرے، عائشہ کے تقدس پر تو سوال کرے. کتابیں پڑھ کے، رسالے پڑھ کے، 2% کے میراثی سن کے، 2% کے دعا سن کے، اور تجھے قرآن نظر نہیں آتا. قرآن میرے عائشہ کی، میرے آقا کی عائشہ کی، میرے آقا کی حمیرہ کی، میرے آقا کی زنیرہ کی تطہیر میں بول رہے اور کہہ رہے ان الذین جاؤ بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم. امی عائشہ تیری عزت کو سلام ہو، سلام ہو. امی عائشہ تیری عزت کو، امی عائشہ تیری عزت کو. صدیق کی بیٹی صدیقہ، صدیق کی بیٹی، نعرہ تکبیر.
اللہ نے اس دنیا میں 5 اقوام کا قرآن میں تذکرہ کیا. کتنے کا؟ 5 قرآن میں تذکرہ ہے. قوم سبا کا کیا کام تھا؟